کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کلف والے کپڑے پہن لیتا ہے، تو کیا وہ بھی ایروگینس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایروگینس از ریجیکٹنگ دا ٹروتھ، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے جبکہ حق واضح ہے، اور لکنگ ڈاؤن اپون پیپل، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ ایروگینس ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی اور اس کی ریویژن بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر دیکھے کہ کہیں میرے دل میں تو نہیں آ رہا کسی وجہ سے، اور اس کو کلین کرتا رہے، لوگوں کو لک ڈاؤن اپون کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ روڈ پہ بھی تکبر آ جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، آپ فل سپیڈ کے ساتھ چھوٹی گاڑی کے سامنے سے یوں گزار کے نکلتے ہیں، تو وہ میرے نزدیک وہ لکنگ ڈاؤن اپون پیپل، ٹھیک ہے ایک وہ ایڈرینلین رش ہوتا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ فیل چھوٹا کر سکتا ہے نا، تو خیال کرنا چاہیے انسان کو، ایک ایک چیز پہ انسان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ گڈ کیریکٹر میں پھر ایروگنس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایروگنس جو ہے وہ کیا ہے؟ لکنگ ڈاؤن اپون پیپل اینڈ ریجیکٹنگ دا ٹروتھ۔ پھر ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے، اچھا ایک اور بات بھی اسکالرس کہتے ہیں، اے پرسن ود گڈ کیریکٹر ہیڈ انٹیگریٹی اینڈ از ناٹ اوورلی اٹیچ ٹو ورلڈلی تھنگز ایٹ دی ایکسپینس آف رائٹیسنس۔ گڈ کیریکٹر کا ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ بندے میں انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ اس کی ویلیوز ہیں، وہ اپنی ویلیوز پہ پکا ہے۔ جیسے گڈ کیریکٹر کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شراب آفر کرے، چاہے آپ پہ جتنا مرضی پریشر ہے، یا آپ کو ہینڈ شیک آفر کرے خاتون، جیسے ٹی وی یہ کرکٹ میچز میں ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ یہ گڈ کیریکٹر کی نشانی ہے، اسٹرانگ کیریکٹر کی نشانی ہے کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یا کوئی الکوہل کمپنی آپ کو سپانسر کرنا چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں ہی نہیں کر سکتا۔ یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے دی جائے جس میں ظاہر ہے الکوہل پروڈکٹس ہوں گے یا کچھ اور ایسا ہوگا، تو آپ انکار کر دیں کہ اس کی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، وہ رازق ہے، اس نے مجھے رزق دینا ہے۔ تو رزق کا کنسیپٹ بھی بڑا مزے کا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی۔ رزق لکھا ہے، متعین ہے۔ تو وہ ایک بابا جی گاؤں کے تھے، صحیح واقعہ، انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کم اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس 3 دن کا کھانا ہے، تو وہ اس کو اگر کم کھائے تو وہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے، تو یہ کم کھانا یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے۔ تو رزق آ کر رہے گا، ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر عمر کم ہوگی۔ یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے، ویسے ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وچ آف دا پیپل از بیسٹ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایوری ون ہو از پیور آف ہارٹ اینڈ ٹروتھفل ان اسپیچ، وہ کہ جن کے دل پاک ہیں، جن کے دل پیور ہیں، اور جن کی اسپیچ سچائی پر مبنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے who have the hearts of birds، جن کے دل جو ہیں وہ، جن کے قلب جو ہے وہ پرندوں کی مانند۔ تو وہ مقصد تھا سافٹ ہارٹس، ویری سافٹ ہارٹس، پیارے دل، گرج نہ رکھنے والے، میلس نہ رکھنے والے۔ تو بہت ضروری انسان دل کی صفائی کرتا رہے۔ تو کہا وہ کہ جس کا دل بہت پیور ہے اور جو سچا ہے۔ They said truthful in speech we know but what is a pure heart یا رسول اللہ؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہ انسان سچا ہو، لیکن یہ پیور دل سے کیا مراد ہے؟ اس کو ذرا آپ اس کی تشریح فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از اے ہارٹ دیٹ فیئرز اللہ اینڈ از کلین۔ قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہے۔ قلب سلیم کس کو کہا، کس کے دل کو کہا اللہ نے؟ قلب سلیم سورہ سواد میں ہے غالباً، حضرت ابراہیم کے دل کو۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا قلب سلیم تھا۔ تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو پیور ہے، جس میں کوئی انوی، کوئی میلس، کوئی ہیٹرڈ نہیں ہے، اور شرک، بیسیکلی شرک نہیں۔ تو اٹ از اے ہارٹ دیٹ فیئرز اللہ، اللہ سے ڈرنے والا دل، اینڈ از کلین، اور وہ کلین ہے۔ اسی لیے دعا بھی سکھا دی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ کلین ہے۔ دیر از نو سن ان اٹ اینڈ نیدر ایگریشن میلس نور انوی، اس میں کوئی گناہ کی طلب نہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن طلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے پیور ہارٹ وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں ہے گناہ کی، اور نہ اس میں ایگریشن ہے، یعنی کہ ایگریسو نہیں ہے، اس میں میلس نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور اس میں حسد نہیں ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن گڈ ہارٹ کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے دا موسٹ کمپلیٹ آف دا بلیورز ان فیتھ آر دوز ود دا موسٹ ایکسیلنٹ کیریکٹر، تم میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا کردار سب سے عمدہ ہے۔ اینڈ دا بیسٹ آف یو آر دا بیسٹ ان بیہیویئر ٹو دیئر وومن،
سنن ترمذی. اور تم میں سے بہترین کردار میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی, رسول اللہ نے بہت ایمفسائز کیا. انفیکٹ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ نے خاص نصیحت کی کہ بی جینٹل ود وومن, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, عورتوں کے ساتھ جینٹل رہنا. ایک اور نریشن میں آتا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most evil in my nation are garrulous, braggarts and pompous. یہ اوصاف اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہم میں کہاں سے آ گئے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن بتا رہا ہوں. میں 3-4 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شعبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیکھی. یہ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے. شعبدہ بازی سمجھتے ہیں, پامپوس ہونا, دکھلاوا کرنا, شوخی مارنا, اپنی چیزوں کو واضح کر کر کے دکھانا. تو یہ سب سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم میں آ گیا ہے. 10 گارڈز لے کر پھرنا, لینڈ کروزر لے کر پھرنا. چلو لینڈ کروزر آپ کے پاس ہے, اٹس اوکے, لیکن اس کو نمایاں کرنا, اس کی نمائش کرنا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے جو ایول ترین لوگ ہیں وہ گیرولس ہیں. گیرولس یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے, شو آف کرنے والے, بریگرٹس ہیں, بریگنگ کرنے والے, بریگنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. اور پمپوس, شوخی مارنے والے لوگ جو ہیں. تو یہ بہت ہے ہمارے کلچر میں, بہت ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا میں بہت ہے, پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں. تو لوگ شوخیاں مارتے ہیں اپنی چیزوں پہ. تو لوگ جو ہے وہ مقابلے کرتے ہیں. قربانی کی دیکھ لیں, قربانی کی جو عید آتی ہے اس میں کیا ہے, شوخیاں چل رہی ہیں, پمپوس پن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بریگنگ چل رہی ہے. تو یہ برے کردار کی نشانی ہے. دا بیسٹ آف مائی نیشن آر دوز ود دا بیسٹ کریکٹر. اور میری امت میں بہترین لوگ ہوئے کہ جن کا کردار سب سے بیسٹ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, verily the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families. یہ بہت گہری بات ہے. دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا ہے بہت آسان ہے, کیونکہ دوسروں سے پالا کبھی کبھی پڑتا ہے, اور بندے کو امیج کا اور ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ سب سے تم میں بہترین کردار والے ہیں وہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ سب سے اچھے, موسٹ کائنڈ ٹو دیئر فیملیز. تو فیملیز میں پھر وائف بھی آتی ہے, بہن بھی آتی ہے, بھائی بھی آتا ہے, اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو انسان کو اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے, انسان اپنے فرض پورے کرے. اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے تو یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہر بندے کی دل کے کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں کنڈیشنل رشتے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا ہو کر دکھانا ہے, اور آپ سے جو ہے وہ اگلا بندہ ساری امیج لے گا, پازیٹیوٹی لے گا, آپ سے سیکھے گا اگلا بندہ. تو اسلاف جو ہیں, ان کے کچھ اسلاف سے مراد ہے ہمارے پائس پریڈیسیسرز, تابعین, تبع تابعین اور صحابہ. انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے گڈ کریکٹر کے. پہلا انڈیکیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ میں کتاب حلیۃ الاولیاء وہاں سے میں نے لیا ہے. تو حسن البصری کہتے ہیں, بہت ماشاءاللہ زبردست اسکالر اور ایک ہمارے اسلاف میں سے بہت بڑے سلف, الحسن البصری کہتے ہیں, whoever faults his brother for a sin he has repented to Allah from, Allah will try him with that very sin. جس نے اپنے بھائی کو شرمندہ کیا کسی گناہ پہ, جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے. اور یہ بہت ہوتا ہے دوستوں میں, ٹھیک ہے نا, کہ اچھا وہ تانا دیتے ہیں کہ جی یہ وہ جو ہے تانا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے. اسی طرح اور تانا کہ جی یہ تو یہ کرتا تھا, یہ تو وہ کرتا تھا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ جب تک اس کو ٹرائی کر لے گا تب تک معاف نہیں کرے گا, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے دیکھ کر بات کرنی چاہیے. تو گڈ کریکٹر میں ہے کہ فالٹ فائنڈنگ, جو اچھا کردار ہے وہ دوسروں میں عیب نہیں تلاش کرتا. بے شک دوسروں میں عیب ہوتا ہے, لیکن اس عیب کو پکڑ کے بار بار کوٹ کرنا, یا ایک بندے نے اس کو ریفارم کر لیا اس عیب کو, اس کو بار بار مینشن کرنا, بار بار اس عیب کو مینشن کرنا, تو یہ اچھے کردار کی نشانی نہیں ہے. جو اچھا کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی ساری کی ساری انٹینشن ہوتی ریفرمیشن, کہ اگلا جو ہے وہ ریفارم ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. شوخی مارنا, اسلاف اس کے بہت خلاف تھے. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کہتے ہیں, a person has not been true to Allah the mighty and sublime if he loves recognition and fame. ایک بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر اسے شہرت اور ریکگنیشن پسند ہے.
وہی بات ہے آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن، یہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں. آج ہمارا تعلیمی نظام ہمیں آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن سکھا رہا ہے، اپریسیشن لینا سکھا رہا ہے کہ جب تک ہمیں سراہا نہیں جائے گا ہم کچھ نہیں کریں گے. یہی ہے نا، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. پہلے لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ کوئی میرے اعمال نہ جان لے، میں چھپ کر ایک نیک عمل کروں. آج لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لگ جائے، کوئی فیم مل جائے، کوئی ریکگنیشن مل جائے، کوئی شاباشی مل جائے. تو یہ اچھے کردار ویسے بالکل بھی نہیں ہے. اچھا کردار یہ ہے کہ انسان فیم کو ڈس لائک کرے، انسان جو ہے وہ ریکگنیشن سے بھاگے، دور بھاگے. تو سلیبریٹی کلچر اس کے کمپلیٹلی جو ہے وہ اپوزٹ ہے. جیسے سلیبریٹی باہر نکلتا ہے تو کچ 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 شروع ہو جاتی تصویروں کی، جو کلکنگ ساؤنڈ آف دا کیمرہ، تو پھر وہ فیم، ریکگنیشن، وہ سب کچھ ہے. تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس ڈگر پہ انسان جائے گا تو پھر اس کا کردار بھی بالکل ویسا ہی ہوگا. پھر ڈپریشن بھی آئے گی جب ریکگنیشن نہیں ملی. ایوری ٹائم یو ڈونٹ گیٹ اے ریکگنیشن آپ ٹھپ ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پرسنالٹی بلڈ اس لیے ہوئی تھی کہ ریکگنیشن سراہا جائے. تو انٹرنل ویلیڈیشن پہ آئے نا. اللہ سراہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شکور ہے، اپریشیٹو ہے. اللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ہم نے جب ایکسپیکٹ کیا ہے تو بات کیا ہے. پھر اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوری ون گیٹس ہیپی اینڈ گیٹس سیڈ. ہر کوئی خوش بھی ہوتا ہے، غم بھی کرتا ہے. بٹ یو شوڈ ٹرن یور ہیپینیس انٹو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ اینڈ یور سیڈنیس انٹو صبر. تو اچھے کردار کی نشانی یہ ہے کہ اچھا کردار والا شخص وہ ہے جو اپنی خوشی کو شکر گزاری میں کنورٹ کرے اور اپنے غم کو صبر میں کنورٹ کرے. یہ اچھے کردار کا بڑا ہی زبردست انڈیکیٹر. تو اگر کوئی خوشی آئے اس پہ بریگنگ کرنا، اس پہ شوخا پن دکھانا یا آپے سے باہر ہو جانا، یہ ویک کریکٹر کی اور برے کریکٹر کی نشانی ہے. اور غم آنا تو کمپلیننگ شروع کر دینا، بے صبرے ہو جانا، پینک ہو جانا، یہ بھی برے کریکٹر کی نشانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ہم ٹریٹس اپنے اندر لائیں. تو یہ ٹریٹس پریکٹس کے ساتھ آتے ہیں. یہ سوال بالکل ایسے ہے کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں نے باڈی بنانی ہے، کیسے بناؤں؟ تو گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں بن جائے گی نا. جم جاؤ، ویٹ اٹھاؤ، جا کے محنت کرو، پریکٹس کرو، ڈیلی جاؤ، ڈیلی پریکٹس کرو. تو اچھا کردار بھی ڈیلی پریکٹس کرنا پڑتا ہے نا. صبر کیسے آتا ہے؟ جب آپ پہلے حادثے پہ یا کوئی اپنے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اس پہ صبر کر جائیں تو آپ کا صبر کا پیمانہ خود ہی بڑھتا جائے گا. نیکسٹ ٹائم وہ چیز آئے گی، مزید صبر کریں گے، مزید اسٹرینتھن ہو جائے گا. تو اسٹرینتھننگ ہوتی ہی ایسے ہے، اور مائنڈ سائنسز بھی یہی کہتا ہے. دیکھیں نا ہیبٹ فارمیشن کیسے ہوتی ہے. گڈ کریکٹر از اے ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے ایسے کہ آپ کے برین میں نیورونز ہیں، وہ نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں، نرو سیلز کہتے ہیں انہیں. جتنے اسٹرانگ ایک بیہیویئر کے بارے میں وہ کنیکشنز ہیں، جتنا پاتھ وے اسٹرانگ ہے، تو الیکٹریکل سگنل ہمیشہ اس پاتھ وے سے جائے گا. کیونکہ آپ کا الیکٹریکل سگنل چلتا ہے تو آپ کے مسلز کام کرتے ہیں نا. زبان بھی ایک مسل ہے. ایک بندے کا غصے پہ کنٹرول پہ الیکٹریکل سگنل اور وہ پاتھ وے بنا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول آئے گا؟ کنٹرول تبھی آئے گا جب اس کا پاتھ وے وہ بناتا جائے گا. بالکل ایسے ہے کہ پانی ایک ہی جگہ سے گزری جائے تو اس جگہ اپنا پاتھ بنا دیتا ہے نا پانی. تو پانی کو آپ اس ایک جگہ سے گزار ہی نہیں رہے. پانی سے مراد ہے الیکٹریکل سگنل اور وہ تھاٹ اور وہ کنٹرول، گزار ہی نہیں رہے. آپ ہر بار غصہ نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ اپنے برین کو یہی پاتھ وے دے رہے ہیں کہ جب مجھے غصہ ہے تم نے منہ پھٹ ہو کے غصہ نکال دینا. تو اس لیے اگر تو اپنے اندر اچھا کردار لانا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر اچھا کردار نہیں آئے گا. پھر گڈ کریکٹر کا ایک انڈیکیٹر دیا یہ حبیب بن عبید رحمہ اللہ نے. لرن نالج حاصل کرو، انڈرسٹینڈ اٹ، اس پہ تدبر کرو، سمجھو، اینڈ بینیفٹ فرام اٹ، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اینڈ ڈو ناٹ اسٹڈی اٹ ان آرڈر ٹو ڈیکوریٹ یور سیلف ود اٹ، اور اس لیے نہ پڑھو کہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو یا ظاہر دکھلاوا کرو. For if you live long, you will likely see a time when knowledge will be used for beautification like a man beautifies himself with his garment. اور انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسا دور دیکھو گے جب لوگ علم کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو منوا سکیں. تو ظاہر ہے کہ اچھا کریکٹر یہ ہے، اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ نالج اس لیے حاصل کرو تاکہ اللہ کا تعارف حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو. یہ نالج حاصل کرنے کی مین انٹینشن.
اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے واہ کیا بات ہے، کتنا نالج ہے۔ اب کوئی بھی بندہ اس نیت سے کوئی نالج حاصل کرنے لگتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا اگلے سے، اوہ کتنا نالج ہے، اسلام کا بھی، سائیکالوجی کا بھی، ہسٹری کا بھی، فلاں فلاں، بہت سے لوگ ایسے اسکالرس کو دیکھتے ہیں، تو یہ سوچ کر نالج حاصل اگر وہ کرنے آئے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ نالج کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مجھے کچھ بینیفٹ ہو جائے۔ اور پھر ایک اور انڈیکیٹر، بلال بن سعد رحمہ اللہ نے کہا اف یو سی اے مین بینگ آبسٹینیٹ، آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم، آرگومنٹیٹو، بہت زیادہ جھگڑالو، اینڈ امپریسڈ ود ہز اون اوپینین، اور اپنی ہی رائے سے متاثر ہونا، دین ہز لاس از کمپلیٹ، پھر وہ ہوپ لیس کیس ہے اور اس کا لاس ہو چکا ہے، اس کا لاس کمپلیٹ ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم، کہ شرم ہی کوئی نہیں ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، کوئی کیئر نہیں ہے، منہ پھٹ ہے، جہاں دل کیا وہاں بات کر دی۔ آرگومنٹیٹیو ہے، بہت زیادہ آرگو کرنا، اپنا اوپینین منوانے کی کوشش کرنا، اور اپنے ہی اوپینین سے متاثر ہونا کہ میرا جو اوپینین ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ تو نارسسزم بھی ہے نا، نارسسسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہی تعریف پسند کرتے ہیں اور بس اپنا ہی اوپینین انہیں پسند ہوتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے افیئرز لاسٹ ہیں۔ تو یہ اسلاف کے انڈیکیٹرز ہیں گڈ کیریکٹر کے۔ انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گی۔ اب ایک زبردست بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہوئے، النووی لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، النووی، امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ امام النووی لکھتے ہیں کہ دا امام الخلیل ابو محمد عبداللہ بن ابو زید، دا لیڈر آف دا مالکی اسکالرز ان دا ویسٹ ان ہز ٹائم، یعنی وہ کوٹ کر رہے ہیں کن کو؟ امام الخلیل کو، جو کہ مالکی اسکالرز کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ ہی سیڈ دیٹ آل گڈ مینرز آر ڈیرائیوڈ فرام 4 احادیث۔ بہت خوبصورت، اور یہ اگر آپ یہی لے لیں آج تو بس آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے اچھا کردار ہے کیا۔ 4 روایات سے انہوں نے کہا اچھا کردار، پیک آف اچھا کردار اگر لینا تو یہ 4 روایات ہیں بس، تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے ڈیرائیوڈ ہیں۔ سب سے پہلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever believes in Allah and the last day، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، let him speak good or remain silent، زبان یا اچھا بولو یا خاموش رہو، کوئی ضرورت نہیں فضول رائے دینے کی، فضول کمنٹ کرنے کی، کڑوی بات کرنے کی۔ کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو، پازیٹیو بات کرو، ہوپ فل بات کرو، اچھے کمنٹس دو، یا خاموش ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھیں لوگ اسی کو اپلائی کر لیں، نیگیٹو باتیں ہمیں اچھا خاصا امپیکٹ کرتی ہیں۔ بھائی اللہ نے ہماری جو بائیو کیمسٹری ہے وہ بنائی ایسی ہے، جو بندہ نیگیٹو الفاظ اپنے منہ سے ادا کرے گا وہ نیگیٹو بن جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آج مہنگائی کا ایشو لے لیں، مہنگائی بالکل ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ روتے رہنا مہنگائی ہے، گالیاں دیتے رہنا حکمران کو، حالات کو برا کہتے رہنا، اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا نا، اس سے تو بلکہ آپ میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے کچھ پازیٹیو نکال لیتے ہیں، کچھ اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ہوپ فل بات کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو ہر میٹر میں یہ ہمیں چیز اپلائی کرنی چاہیے کہ دیکھو یا خاموش رہو یا بولنا ہے تو پھر اچھا بولو۔ یہ ہے گڈ کیریکٹر کے حوالے سے پہلی روایت، اور تمام گڈ کیریکٹرز اور مورلز اسی حدیث سے نکلتے ہیں، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں تو ہم پہ رحم کر، یعنی آج جو تو بولے گا، جو تیرے سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ ہمیں امپیکٹ کریں گے۔ تو اتنی امپورٹنس ہے زبان کی حفاظت کی۔ تو پہلی یہ ہو گئی۔ دوسری روایت جس سے تمام مورز اخذ شدہ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور آج کے دور کا سب سے بڑا اینٹیڈوٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily from the perfection of Islam، حسن اسلام، اسلام کے حسن میں سے یہ ہے، المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ Verily from the perfection of Islam is that a person leaves what does not concern him۔ جس چیز سے تیرا واسطہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ، یہ پرفیکشن آف اسلام میں سے۔
آج اسی کو ہم اپلائی کر لیں تو ہم اچھا کردار پا جائیں گے. ہمیں کوئی میٹر نہیں کرتا کسی کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے, تو ضرورت کیا ہے اس کی کھوج لگانے کی. پہلی بات, سلیبریٹیز کیا کر رہے ہیں, ضرورت کیا ہمیں یہ پڑھنے کی, کھوج لگانے کی. انسٹاگرام پہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے جس سے ہمارا کنسرن ہی کوئی نہیں ہے, نہ وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں نہ وہ ہمیں دین میں فائدہ دے رہے ہیں. تو ضرورت کیا ان کے پیچھے جانے کی. تو وہ چیز جس سے آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, سیدھی سی بات. اور یہ اس کا اسلام کمپلیٹ ہو جائے گا, اس بندے کا اسلام جو ہے وہ کامل ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس. آگے اس کی شرح بیان کی حدیث کی. اٹ از ناٹ پرمیزیبل ٹو گاسپ, گاسپ کرنا جو کہ بہت ایک عادت بن چکی ہے ہم سب کی. ریپیٹ ایوری تھنگ وی ہیئر وداؤٹ ویریفیکیشن, ایسی چیز کو ریپیٹ کرتے جانا جس کی ویریفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اسپائنگ آن ادرس, کھوج لگانا, دوسروں کی زندگیوں میں نظر رکھنا, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بہت ہوتا ہے, بری عادت ہے. سیک آؤٹ پیپلز فالٹس, لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنا. اور ٹو بیزی آر سیلز ود میٹرز بیونڈ آر کنسرن, یا ایسے میٹرز میں اپنے آپ کو بیزی کر لینا جن کا ہمارے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم اس ٹریڈیشن کو ہی آج اپلائی کر دیں تو ہمارے مورلز بہت اچھے ہو جائیں گے. اب چونکہ ہمارا میڈیا اندھا دھن ویسٹ کو فالو کرتا ہے, تو گاسپ کے شوز بھی ہوتے ہیں, اس میں پرسنل لائفز ڈسکس کی جاتی ہیں سب کی, اس سے عادت دی جاتی ہے, عادت بنائی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کی کہ تم بھی گاسپ کرو بیٹھ کے. آفس میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے, اسٹاف رومز میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے. سارے سائڈ پہ جا کر ہیڈ ماسٹر کی یا وہ اس کی ڈائریکٹر کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, گاسپ میں لگے ہوتے ہیں, بس اپنا وہ ایک بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اور دوسروں کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا. کسی کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے, اس کی اپنی زندگی ہے, اس سے ایسے بدتمیزانہ اور تلخ قسم کے سوال کرنا, تو دیکھنا چاہیے نا انسان کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے اچھے کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فالٹس پہ نظر رکھے, اپنے کام سے کام رکھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کو ایڈوائس نہ کرے. ایڈوائس بالکل کریں, لیکن اس ایڈوائس کا بھی پھر طریقہ ہے. وہ پھر ایسی ایڈوائس نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں پھر آپ کہیں کہ یہ تو شرعی غیرت تھی. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شرعی غیرت تھی, یہ بس ایڈوائس کا بھی ایک طریقہ ہے نا. اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو جا کے. ابو ہریرہ, اور پھر تیسری روایت جس سے تمام کے تمام اچھے مورلز اخذ ہیں وہ کیا ہیں. A man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and said, advise me, اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے. رسول اللہ نے کہا لا تغضب, do not become angry. کہا, ریپیٹ کیا, اے اللہ کے نبی اور نصیحت کیجیے. کہا لا تغضب, do not get angry. پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے. تیسری بار بھی کہا لا تغضب, do not get angry, do not get angry, do not get angry. کیونکہ anger is the root cause of all bad morals. بندہ جب غصے ہوتا ہے تبھی بدتمیزی کرتا ہے, جب غصے ہوتا ہے تبھی الفاظ غلط ملط ادا کرتا ہے. تو اس کو کنٹرول کریں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا, اعوذ باللہ پڑھیں سب سے اسٹرانگ, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے. ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ بولی جا رہا تھا, چپ ہی نہیں کر رہا تھا, غصہ لیٹ آؤٹ کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا. شیطان نے بھاگ جانا تھا, اعوذ باللہ پڑھ لیتا, اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے. دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں, وہاں سے اٹھ جائیں, خاموش ہو جائیں, پانی پی لیں, وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسولی ایکٹ کرنا یہ بہت ویک لوگ کی نشانی ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ پرمیزیبل ٹو الاؤ اینگر ٹو بی دی کاز آف ٹرانسگریشن, ایگریشن, oppressing others, harboring rancor in our hearts, یعنی نفرت پالنا, دوسروں سے حسد کرنا غصے کے بیسس پہ. زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں. ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں, پھر وہ گرج پال لیتے ہیں. پھر جب وہ گرج پال لیتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, پھر وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کریں اس کا مذاق بناتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں, یہ اچھا کردار نہیں ہے. بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ غصے سے. غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے.
کہ ٹونٹ بھی کرنا ہے، پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ناراض بھی رہنا ہے، تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا. مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو آر دا موسٹ ایزی گوئنگ. بھائی ایزی گوئنگ بنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، دوسروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، یہ بہت ضروری ہے. تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ سے. غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے جم کی مثال دی. جم کریں گے تو مسلز بلڈ ہو جائیں گے، غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھ وے وہی بنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل نے وہیں سے فلو کرنا ہے کہ یہی پاتھ ہے کہ نکال دو، اور وہ بندہ پھر نکال دے گا، کیونکہ دوسرا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، کنٹرول والا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، تو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس نے ہمیشہ وہیں جانا ہے. تو 3 روایات، اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقن علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے تب تک کوئی بھی فیتھ کو مکمل نہیں کر سکتا، یا none of you have faith، جب تک کہ وہ اپنے اخی، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے یہاں پہ مراد سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں. یہ جب بھی عربک میں بھائی کا ذکر آئے تو سمجھ لیں اس میں فیمیلز بھی. None of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ ہے کامل ایمان، اور یہ ہے مورلز کی پیک، کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ وہی ہے جو اپنے لیے، وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے. اسی کو بندہ اپلائی کر لے تو بس اس کا گڈ کیریکٹر بھی ہو جائے گا، اس کے معاملات بھی سنور جائیں گے. اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں، آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تو آپ بھی پھر ایسا نہ کریں. تو یہ ہے سب سے زبردست فارمولا کہ جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو، اس کے ساتھ بھی پھر ویسے پیش آؤ. تو وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر اینڈ انٹینشن ٹو بینیفٹ ادرز اینڈ لو گڈ فار دیم. وی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی میلس ٹورڈز ادرز اور ہیو این انٹینشن ٹو ہارم ادرز. ہمیں کسی کے خلاف نفرت پالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو کوئی نقصان پہنچائیں. If we apply this tradition, Allah will honor us on the day of resurrection in the same way that we treated others well in this life. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن آنر دے گا، اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا. تو لوگوں کا شکر گزار ہونا ان دس سینس کہ کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شکریہ بول دیں، تو یہ بھی گڈ مینرز میں سے آتا ہے. شکر گزار انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھینک یو بول دیا، اس کو ایکنالج کر دیا. تو یہ اگر آپ ریلیشنز میں لگائیں، ہسبینڈ وائف کتنا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن اپریسیشن کتنی کم ہے. کتنے مرد ہیں جو اپنی وائفز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری، شی از سپوز ٹو ڈو اٹ، اور نہیں کرے گی تو بری عورت ہے. یہ مینٹالٹی ہے نا بیسیکلی. تو یہ ہے، تو اگر وہ کبھی کبھی کو ایکنالج ہی کر دیں، ٹھیک ہے سلوشن کچھ چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو؟ زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا نا، ماں کا درجہ. لیکن اتنا تو کہہ دے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، بس کام سر جائے گا. تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ریلیشن شپس میں. اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں، کہ شکر بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہ 4 روایات، یہ اکارڈنگ ٹو دس مالکی اسکالر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، امام الخلیل ابو محمد، یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے اخذ شدہ. وہ کیا 4 روایات ہیں؟ نمبر 1، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولو یا چپ رہو. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں، کمنٹس دیتے ہوئے ایوری ویئر. دوسری روایت کہ پارٹ آف پرفیکشن آف اسلام از دیٹ یو لیو alone that which does not concern you.
اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو کنسرن پتہ ہونا چاہیے، کنسرن ہے کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں جو چیز بینیفٹ کرے اس کو لیں، جو دونوں میں نقصان کرے اس کو چپ کر کے چھوڑ دیں، اس کا پیچھا مت کریں۔ اور تیسری روایات، لا تغضب لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، بچو غصے سے بچو۔ اور چوتھی روایات، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself۔ یہ 4 روایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا کریکٹر اچھا ہو، اسپیشلی یوتھ کا، کیونکہ نوجوانی میں یوتھ میں 2 چیزیں بہت مسنگ ہوتی ہیں، بیکاز ایموشنز ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو ایک اچھے کریکٹر کی کمی ہوتی ہے بہت، اور ایک حیا کی۔ یہ 2 چیزیں نوجوانی میں بہت ریئر ہیں، باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اگر نوجوان اچھے کریکٹر کا ہے تو یقین کرے اس سے خوبصورت سائٹ ہی کوئی نہیں۔ اچھے کردار کا نوجوان، نظریں جھکانے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنا ٹائم اچھا یوز کرنے والا، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، یہ سارے اچھے مورلز ہیں نوجوانوں میں بہت ضروری، وہ بہت ریئر ہے۔ تو وہ جس دن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اپلفٹمنٹ ہی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔